بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا۔ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ تھا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محاسبہ نفس کرے اور اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ اس نے 10 رمضان میں کیا پایا کیا کھویا اور کتنے عبادتیں انہوں نے کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس دوسرے عشرے میں آپ حضرات کے نام ایک اہم پیغام ہمیں آج شیئر کرنا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں کرونا وائرس بیماری کی مہاماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ مدارس جو ہمارے اسلامی قلعے ہیں، تمام مدرسوں کے دروازے بند ہیں۔ رمضان المبارک میں اہل مدارس دور دراز شہروں اور علاقوں اور دیگر اسٹیٹوں کے جانب رخ کر کے وصولی کیا کرتے تھے تاکہ مدارس کو کھولنے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو، ہاسٹل چلانے میں کوئی دشواری پیدا نہ ہو اور قیام طعام کا مکمل انتظام ہو سکے۔ پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تو سب سے زیادہ اگر کسی کو نقصان ہوا تو وہ اہل مدارس کو نقصان ہوا۔ مدرسوں کے اساتذہ کو تنخواہ کی مار الگ پڑی اور مدرسے والوں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک سال مدرسہ بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں علماء حفاظ جو تیار ہوا کرتے تھے وہ سلسلہ رک گیا اور ہمارے بچے جو مدرسے میں پڑھتے تھے گھر آئے تو بے شمار بچے وہ ہیں جو رخ کو انہوں نے پھیر لیا اور لائن چینج کر لیا اور بہت زیادہ وہ دور ہو گئے۔ اب پھر ان سال رمضان میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور مدرسے بند ہیں اور سفراء کا، علماء کا، اساتذہ کا وصولی کے لیے سفر کرنا یہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اگر سرمایہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اگر دولت دی ہے، آپ اس قابل ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے سکیں، آپ اس قابل ہیں کہ لوگوں کو کی اعانت اور مدد کر سکیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مدرسے کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے آپ اپنے پیسے کو ان مدرسوں تک روانہ کریں جن مدرسوں کے نام پتے آپ کے پاس موجود ہیں، تاکہ رمضان کے بعد ادارہ کھلے تو پھر اسی تابناک کی شکل میں کھلے جو پہلے کھلا کرتے تھے اور مدرسے چلا کرتے تھے۔ اس وقت تمام اساتذہ اور مدرسین اپنے گھروں میں ہیں، سفر کرنے سے وہ قاصر ہیں، حکومت کے جانب سے پابندی ہے، وہ کسی شہر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے آپ اہل خیر حضرات سے میری پرخلوص گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کے پاس مدرسے کے پتے ہیں، نام ہے، تو آپ ان مدرسوں تک چیک ڈرافٹ بھیج دیں، اگر نہیں ہے تو آپ ان مدرسوں کے لیے رکھیں اور جتنے بھی چھوٹے مدرسے ہیں آپ ان کو نہ بھولیں، صرف بڑے مدرسوں تک نہ پہنچائیں بلکہ آپ کے قرب و جوار میں جتنے چھوٹے مدرسے ہیں ان کی بھی آپ مدد کریں، کیونکہ چھوٹے مدرسے میں جو طلباء، بچے بچیاں پڑھتے ہیں وہ قوم کے غریب اور یتیم مسکین بچے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کا وہ نظم و نسق کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان مدرسوں کو آپ نہ چھوڑیں، نہ بھولیں، اور جن مدرسوں کے پتے آپ کے پاس موجود ہیں ان پتوں کو لے کر کے آپ ڈرافٹ ان کے نام بھیج دیں، چیک بھیج دیں، تاکہ رمضان کے بعد جو ادارے کھلیں وہ بہت اچھے طریقے سے کھلیں اور طعام اور قیام کا بہتر نظم ہو سکے۔ ہم کسان بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ابھی ہمارے علاقے میں، خاص طور پر جس علاقے میں ہم ہیں، پورنیہ کا پوروی علاقہ، یہاں پر مکہ کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ مکہ کی کھیتی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ان تمام کسان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ عشرہ کی جو فصل ہے وہ آپ اپنے گھروں میں نہ رکھیں،
آپ اپنے قریبی مدرسے تک خود پہنچا دیں. اگر مدرسے والے نہیں آ پاتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں. آپ عشرہ کو مت کھائیں. اگر آپ کھائیں گے تو وہ کہاوت مشہور ہے، ڈوبے ہیں صنم تم کو لے کے ڈوبیں گے. اگر اس مال کو آپ کھا لیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. عشرہ کیا ہے کہ 20 کلو میں 1 کلو آپ کو دینا ہے، 20 من میں 1 من دینا ہے، 20 کنٹل میں 1 کنٹل دینا ہے. اگر آپ کی کھیت میں 100 کنٹل اناج ہے تو آپ 5 کنٹل اللہ کے واسطے نکال دیجئے. غریب غربا مساکین اور مدارس کو آپ پہنچا دیجئے. اور اگر وہ لوگ نہیں آ پاتے ہیں تو آپ ڈھونڈ کر کے ان کو دیجئے. خاص طور پر اس مہاماری میں، اس لاک ڈاؤن میں آپ کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے کہ آپ اپنی فصلوں کو صرف اپنے پیٹ کے لیے مختص نہ کریں، اپنی جیب کے لیے مختص نہ کریں، بلکہ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، قریبی لوگوں کو دیکھیں جو پریشان حال ہے، ان تک وہ چیزیں پہنچائیں تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکیں. اسی طرح سے ابھی فطرہ کا مسئلہ ہے. فطرہ جو صدقۃ الفطر واجب ہے ہر مسلمان صاحب نصاب پر، اور وہ صاحب نصاب جو ابھی صاحب نصاب ہوا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کا مالک ہوا، اور اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ عید کی رات سے پہلے مالک ہو گیا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. تو اگر آپ صدقۃ الفطر میں اناج نکالنا چاہتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں یا ستو یا آٹا یا اس کی قیمت آپ نکالیں. ہمارے علاقے میں گیہوں کی قیمت 1600 روپے کنٹل ہے. اس حساب سے 30 روپے بنتے ہیں. آپ 30 روپے فی کس 30 روپے کے حساب سے جوڑ کر کے ابھی سے نکال دیں. جو لوگ مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، جو لوگ بیوہ اور یتیم مسکین ہیں، ان تک آپ ان پیسوں کو پہنچا دیں. آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ آئیں گے تب ہم دیں گے. نہیں، دکاندار جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں، جیسے سبزی کی دکانیں ہیں، پارچون کی دکانیں ہیں، میڈیکل ہے اور کپڑے کی دکان ہے. یہ تمام دکانیں چل رہی ہیں. دکانداروں کو چاہیے کہ اپنے دکان کا حساب کر کے وہ حساب کتاب کرے، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے پاس پیسے بچت ہیں ان پیسوں میں سے زکوٰۃ وہ نکال دے. 100 روپے میں 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے. اسی حساب سے وہ جتنے پیسے ان کے پاس بنتے ہیں وہ نکال دیں. اسی طرح جن لوگوں کے بینک بیلنس ہیں اور بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں ان پیسوں کو بھی آپ زکوٰۃ نکالیں. اسی طرح آپ کے گھر میں اگر زیور ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی میں اس کی قیمت آپ نکال لیں کتنے ہزار روپے ہو رہے ہیں. اتنے 1000 روپے کے 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں. اسی طرح کسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ 30 تولہ چاندی ہو اور آدھا تولہ سونا ہو تو انفل الفقراء کے ماتحت یہاں پر سونے کو چاندی کی شکل میں بنا کر پھر 52.5 تولہ تک پہنچ جاتے ہیں یا اس سے آگے پہنچ جاتے ہیں. اس کی قیمت کو آپ بٹھائیں اور قیمت نکال کر کے پھر ہر 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں. یہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیوہ و مسکینوں کا حق ہے. اس حق کو آپ اپنے مصرف میں نہ صرف کریں ورنہ اس کا وبال آئے گا. زکوٰۃ جو لوگ نہیں نکالتے ہیں ان کے لیے قرآن اور حدیث میں سخت وعید ارشاد فرمائے گئے ہیں، وعیدات آئے ہیں. آج تو لوگوں کو نماز یاد ہے، لوگوں کو نماز کے فرائض یاد ہیں، لیکن زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے فرائض یاد نہیں ان کو کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے. نہ نکالنے پر کیا گناہ ہوگا، کیا سزا ہوگی، کیا ان پر کیا عذاب مرتب ہوں گے، ان سب چیزوں کو لوگ بھول چکے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر گاؤں میں ابھی 50 لوگ ایسے مل جائیں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہے. اب تو ہم زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ 70% گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں. دکانداروں کا بھی حال یہی ہے، وہ اپنے دکان کے سامان کی قیمت کو جوڑ کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ صرف تخمینہ کر کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی. اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، بلکہ آپ حساب لگائیے، سارا سامان گنتی کیجئے، پیسہ لکھیے، اس کو لکھنے کے بعد جوڑیے، جوڑنے کے بعد تب زکوٰۃ نکالیے. صرف تخمینہ کر کے نکال دینا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وعیدات سے بچیے، فقراء کا خیال کیجئے، مدارس کا خیال کیجئے، یتیموں غریبوں کا خیال کیجئے. اور اگر آپ خیال نہیں کریں گے تو پھر خیال کرے گا کون؟
اس وقت جو حالات ہیں ملک میں، اس وقت زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے صاحب ثروت لوگوں کی، مالداروں کی، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس اناج ہے، جن کے پاس اور بھی سرمایہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے اور پریشان حال کی مدد کرے، بیماروں کی تیمارداری کرے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں آخر میں ایک بار اور گزارش کروں گا کہ مدارس آپ کے اسلامی قلعے ہیں، آپ کے تحفظ کے یہ قلعے ہیں، اور آپ کو حفاظ علماء تیار کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے ہر وقت یہ علماء کھڑے رہتے ہیں، لہذا مدارس کی تحفظ کے لیے، مدارس کی بقا کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے، اور مدارس جیسے پہلے چلا کرتے تھے اسی طرح سے مستقبل میں چلتا رہے، تو اس کے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھولیے، بخل کی چادر کو پھینکیے اور اپنے ذہن و دماغ کو صاف کیجیے اور مدارس کی امداد کے لیے آگے بڑھیے، تاکہ مدارس جس طرح پہلے چلتے تھے اسی طرح لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد پھر چالو ہو جائیں، چلتے رہیں، اور ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ حفاظ علماء بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ مثال لیجئے، ابھی جتنے بھی مساجد ہیں آپ کو آسانی سے حفاظ مل جاتے ہیں، آپ کو علاقے میں آسانی سے علماء مفتیان کرام مل جاتے ہیں، آپ مسئلے آسانی سے پوچھ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز کے مسائل ہوں، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، روزے کے مسائل ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، حج کے مسائل ہوں، نکاح طلاق کے مسائل ہوں، خلا لعان کے مسائل ہوں، یہ سارے مسائل گھر بیٹھے آپ کو آپ کے گاؤں قریب کے علماء بتا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے حفاظ علماء آخر مدرسے ہی سے پڑھ کے آئے ہیں، اگر آپ مدرسے کو نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مدرسوں کی امداد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، لہٰذا زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اسی طرح سے فطرہ، عشرہ، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ذمہ ہیں یہ ساری چیزوں کو نکالیے اور مدرسوں تک پہنچائیے، اور جو اہل مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں اگر آپ خرچ کریں گے اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں خرچ کریں گے تو اس مہینے میں جو خرچ کرے گا اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت دیگر مہینوں کے۔ اسی لیے اس مہینے میں زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، غریب غربا اور فقیر مساکین اور یتیموں کی کفالت کیجئے، مدارس کی کفالت کیجئے، انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہتر بدل آپ کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا